السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام آصف ہے اور میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس وجہ سے بہت لاڈ پیار میں پلا بڑا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ زندگی مجھے وہ رنگ دکھائے گی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ آخر میرا قصور کیا تھا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی ہے کہ آج بھی سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے تو اس سے محبت کی تھی، کیا محبت کا انجام اس حد تک بھیانک ہو سکتا ہے؟ ابھی کچھ سال پہلے کی تو بات ہے جب وہ مجھے کسی پارک میں بیٹھی ہوئی ملی تھی اور میں پہلی نظر میں ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اس کے جیسی لڑکی نہیں دیکھی تھی، یا شاید جو اچھا لگتا ہے وہی سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کیا سچ تھا، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں نے اسے دیوانوں کی طرح محبت کی، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور پھر جو میری زندگی میں ہوا وہ بتانے کے قابل نہیں۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ گاؤں کی کھلی ہواؤں میں میرا بچپن گزرا تھا۔ ہمارے گھر کے کچے آنگن میں کھیلتے کھیلتے کب میں 10 سال کا ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ ابا اس وقت گاؤں میں ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے اور سودا سامان لینے شہر جایا کرتے تھے۔ گاؤں اتنا چھوٹا تھا کہ وہاں کوئی اسکول بھی نہیں تھا۔ ہمارے گاؤں کے بچے برابر والے گاؤں میں اسکول جایا کرتے تھے۔ مجھے بھی ابا وہیں چھوڑ کے آتے تھے، لیکن پھر ابا نے سوچا کہ اگر یہی حال رہا تو آصف پڑھے گا کیسے، کیونکہ وہ مجھے پڑھا لکھا کر کچھ بنانا چاہتے تھے تاکہ میں ایک اچھی زندگی گزار سکوں۔ اسی لیے انہوں نے اپنے جاننے والوں سے بات کر کے شہر میں ایک گھر لیا اور وہیں پر گھر کی بیٹھک میں ایک چھوٹی سی دکان ڈال لی۔ شہر آنے کے بعد ابا نے مجھے ایک پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا۔ ابا اور اماں کی زندگی میں میرے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے ان کا سارا پیار اور ساری توجہ میرے حصے میں آئی۔ گھر میں میری پسند کا کھانا بنتا اور ہر عید پر میرے 4 جوڑے بنائے جاتے۔ انہوں نے مجھے بالکل شہزادوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ ہاں، لیکن میری تربیت بھی بڑی اچھی کی تھی۔ اتنا لاڈلا اور اکلوتا ہونے کے باوجود میں بالکل بھی بگڑا ہوا بچہ نہیں تھا۔ میرے اندر ضد یا شرارتیں بالکل بھی نہیں تھیں، کیونکہ اماں ابا نے مجھے ایسا ماحول نہیں دیا کہ میں بگڑ جاتا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ صحیح اور غلط، حرام اور حلال کی تمیز مجھے سکھائی، اور ابا نے مجھے ہمیشہ ایمانداری کا سبق دیا۔ ابا چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں، جبکہ اماں کہتی تھیں کہ جو آصف کا دل چاہے گا وہی بنے گا، کیونکہ ایسے بچوں پر پریشر ڈالنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے ابا نے اماں کی بات کا احترام کرتے ہوئے یہ فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا۔ میری دلچسپی میڈیکل میں نہیں تھی، میں بزنس کی طرف جانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے MBA میں داخلہ لے لیا۔ میں شروع سے ہی پڑھنے میں اچھا تھا اور کالج میں بھی میرے اچھے نمبر آتے تھے۔ ابا مجھ سے بہت خوش تھے اور میرے ٹیچرز بھی مجھ سے بہت خوش تھے۔ سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ جب میری جاب ہو جائے گی تو میں ابا کو دکان سے ہٹا لوں گا، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی محنت کی ہے تو اب ان کو آرام بھی کرنا چاہیے۔ لیکن انسان جو سوچتا ہے وہ ہوتا ہی کب ہے، اور جو نہیں سوچتا وہ جانے کیسے ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ کالج کے بعد میں اکثر شام کے ٹائم کچھ وقت گزارنے ایک پارک میں چلا جاتا تھا۔ ابا بھی کہتے تھے کہ سارا دن پڑھتے رہتے ہو، شام کو کہیں گھوم پھر آیا کرو، تو میں پارک میں جا کر بیٹھ جاتا۔ وہاں کی تازہ ہوا سے میرا دل اور دماغ جیسے کھل سا جاتا تھا۔ ایک شام ایسے ہوا کہ میں پارک میں بیٹھا ہوا پھولوں کو اور کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے سامنے والی بینچ پر ایک لڑکی مجھے نظر آئی۔ وہ بالکل میری نظروں کے سامنے تھی اور بینچ کا میری بینچ سے زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا، اس لیے میں اسے آسانی سے دیکھ پا رہا تھا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ میں نے اس سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، یا شاید اس سے پہلے میں نے کسی پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ کیا سچ تھا اور کیا نہیں میں نہیں جانتا، میں صرف اتنا جانتا تھا کہ مجھے اس سے پہلی نظر میں ہی پیار ہو گیا۔ اس کے بعد اگلے دن میں پھر پارک گیا تو کچھ دیر بعد وہ لڑکی بھی آ گئی۔ وہ وہاں بیٹھ کر کتاب پڑھنے لگ گئی اور میں اسے چوری چپے دیکھتا رہا۔ پھر ایسا روز ہونے لگا۔ جب 5-6 دن گزر گئے تو پھر میں نے ایک دن اس کا چھپ کر پیچھا کیا، جس سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ قریبی ایک علاقے میں رہائش پذیر ہے۔ گھر باہر سے دکھنے میں تو بہت اچھا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اس گھر میں کس کے ساتھ رہتی ہے۔ میں اب روزانہ پارک میں اسے دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ یہ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ مجھے نظر نہیں آئی
تو میرا دل بڑا بے چین سا ہو گیا۔ مجھے پریشانی بھی ہونے لگی کہ پتہ نہیں آج کیوں نہیں آئی۔ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ مجھے سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں بے اختیار اٹھ کر اس کے پاس چلا گیا اور جاتے ہی میں نے اس سے پوچھا کہ سب خیریت تو ہے؟ آج آپ نے اتنی دیر کر دی۔ وہ حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس نے کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جی ایسی ویسی کوئی بات نہیں، بس میں روز آپ کو پارک میں دیکھتا ہوں اور آج آپ نظر نہیں آئیں تو کچھ فکر سی ہونے لگی۔ میری بات سن کے وہ ہنسنے لگ گئی اور کہنے لگی کہ آپ کو میری فکر کیوں ہونے لگ گئی بھلا؟ نہ آپ مجھے جانتے ہیں اور نہ میں آپ کو۔ اور پھر اس طرح ہم باتیں کرنے لگ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کرتی ہے، تب مجھے پتا چلا کہ وہ بھی میری طرح کالج میں پڑھتی ہے اور روز یہاں پارک میں ہوا کھانے کے لیے آ جاتی ہے۔ پھر ہم روز ملنے لگے اور فون پر بھی باتیں کرنے لگے۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا، لیکن اس نے اپنے بارے میں مجھے صرف یہی بتایا تھا کہ وہ کالج میں پڑھتی ہے اور اس کے 3 بھائی ہیں۔ اس کی اماں کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اپنے ابا اور 3 بھائیوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے علاوہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کا نام ملیحہ تھا۔ ہمیں پارک میں ملتے ہوئے اور فون پہ بات کرتے ہوئے 1.5 مہینہ گزر چکا تھا۔ ایک رات کال پہ بات کرتے ہوئے میں نے اس سے محبت کا اظہار کیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ بس 2-3 مہینوں میں میرا MBA مکمل ہو جائے گا اور کسی اچھی جگہ جاب بھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں تمہارے گھر اپنے اماں ابا کو بھیجوں گا۔ وہ اس بات پر بھی کچھ نہ بولی۔ میں بے چین ہو گیا اور میں اس سے کہنے لگا کہ کچھ تو جواب دو، لیکن اس نے فون بند کر دیا۔ میں اسے بار بار فون ٹرائی کرتا رہا لیکن فون سوئچ آف آ رہا تھا۔ دوسرے دن میں پارک میں گیا تو وہ مجھے وہاں نہیں ملی۔ میں مزید پریشان ہو گیا اور اسے بار بار فون کرتا رہا، لیکن اس نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری رگوں سے خون نکال لیا ہو۔ میں اتنی تکلیف میں تھا، پھر وہ ایسے کیوں کر رہی ہے؟ لیکن میں اس کے گھر بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے لیے کوئی مسئلہ بنے۔ اس لیے انتظار کرنے لگ گیا کہ وہ خود مجھ سے رابطہ کرے گی یا پارک میں آ کر ملے گی۔ میں روز پارک جاتا لیکن 8 دن گزر گئے۔ نہ اس نے میرا فون اٹھایا، نہ مجھے کال بیک کی اور نہ ہی وہ پارک میں آئی۔ میں کئی مرتبہ اس کے گھر کی گلی میں بھی گیا تاکہ وہ گھر سے کہیں آتی جاتی مجھے نظر آ جائے، لیکن وہ گھر سے باہر نہ نکلتی، نہ نظر آئی، نہ گھر کے اندر داخل ہوتی ہوئی۔ یہاں تک کہ کالج کی ٹائمنگ میں بھی وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں سوائے انتظار کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میری اس پریشانی کو اماں اور ابا نے بھی محسوس کیا اور وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ میں نے انہیں ساری بات سچ سچ بتا دی اور ان سے کہا کہ وہ ملیحہ کے گھر جائیں اور اس کے ابا اور بھائیوں سے میرے رشتے کی بات کریں، ورنہ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ ابا اماں بھی پریشان ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے آج تک انہوں نے میری کوئی چھوٹی سی چھوٹی فرمائش نہیں ٹالی تھی، تو اتنی بڑی بات کیسے ٹال سکتے تھے؟ 2-3 دن بعد وہ ملیحہ کے گھر چلے گئے، لیکن جب وہاں سے واپس آئے تو بڑے مایوس تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ملیحہ کے ابا نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ذات برادری سے باہر رشتہ نہیں کرتے، اس لیے وہ اپنے چھوٹے بھائی کے گھر ملیحہ کی بات پکی کر چکے ہیں۔ میں یہ سب کچھ سن کر ٹوٹ سا گیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ملیحہ پر ایسی کوئی پابندی تھی تو وہ مجھ سے کیوں ملتی رہی اور کیوں مجھ سے باتیں کرتی رہی؟ میرے امتحان سر پر تھے اور میں ملیحہ کے سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک دن ابا میرے کمرے میں آئے اور مجھ سے بہت پیار سے سمجھانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کی زندگی بھر کی محنت کو اس طرح سے رائیگاں کرنا چاہتا ہوں تو شوق سے کر سکتا ہوں اور مجھ سے کوئی شکایت نہیں کریں گے۔ یہ بات سن کر مجھے احساس ہوا کہ میں ایک لڑکی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے ابا سے وعدہ کیا کہ جیسا وہ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، اور میں نے ملیحہ کے دکھ کو اپنے دل کے کونے میں دفنا کر امتحان کی تیاری شروع کر دی، اور 1 مہینے بعد میرے امتحان ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے مختلف جگہوں پر نوکری کے لیے اپلائی کر دی۔ جلد ہی ایک چھوٹی سی کمپنی میں مجھے ایک جاب مل گئی۔ ابا نے کہا کہ تجربے کے طور پہ یہ جاب کر لینی چاہیے، آگے موقع بہت ملتے رہیں گے، اس لیے میں نے جاب جوائن کر لی۔ لیکن میری بد نصیبی کہ میری جاب کے 2 مہینوں بعد ہی ابا کا انتقال ہو گیا اور گھر کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پہ آن پڑی۔ اماں بہت روتی تھی اور اکیلی ہو گئی تھی، اس لیے اماں نے میری شادی کا فیصلہ کیا۔
اور میں نے ان کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا۔ حالانکہ میں ابھی تک ملیحہ کو بھول نہیں پایا تھا اور میں کسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اماں کے سامنے میں بھی بس تھا۔ وہ میرے لیے رشتے دیکھ رہی تھیں اور میں نے سب کچھ ان پر چھوڑ رکھا تھا۔ پھر انہوں نے میرے لیے ایک لڑکی پسند کی تو میں نے بنا تصویر دیکھے اس لڑکی سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اماں نے بہت اصرار کیا کہ کم سے کم تصویر تو دیکھ لو، اور اگر ملنا چاہو تو مل بھی لو، لڑکی بہت اچھی ہے، لیکن میں نہیں مانا۔ اماں نے سوچا کہ شادی ہو جانے کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے اماں نے میرا وہاں رشتہ پکا کر دیا۔ اس طرح فائزہ میری زندگی میں میری بیوی بن کر آ گئی۔ فائزہ بہت اچھی تھی، خوبصورت بھی تھی اور خوب سیرت بھی، لیکن میری زندگی میں آنے کے باوجود وہ میرے دل میں نہ آ سکی۔ میں نے فائزہ سے اپنے رشتے کو قبول تو کر لیا تھا، مگر ملیحہ کی محبت کو بھول نہیں پایا تھا۔ حالانکہ فائزہ بہت اچھی تھی، وہ اماں کی بھی بہت خدمت کرتی اور میری ضروریات کا بھی خیال رکھتی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد میری بہت کم تنخواہ میں وہ گزارا کر لیتی۔ اس نے کبھی بھی مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی اور نہ کبھی اس نے میرے کسی رویے پر شکایت کی تھی۔ حالانکہ شادی ہونے کے 2 مہینے بعد تک بھی میں اسے کہیں گھمانے پھرانے کے لیے نہیں لے کر گیا، نہ اس کے لیے کوئی تحفہ لے کر آیا تھا۔ اس کے باوجود میں جب بھی گھر آتا وہ ہمیشہ مسکرا کے میرا استقبال کرتی۔ میرا اچانک سے اماں کی طبیعت خراب ہو گئی تو فائزہ نے اماں کی دن رات خدمت کی۔ وہ اماں کا خیال رکھتی، ان کو وقت پر کھانا اور دوا دیتی۔ میں نے بھی اماں کے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اماں ٹھیک نہیں ہو سکی اور مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اماں کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا، جبکہ فائزہ میری شریک حیات تھی اور میری زندگی کے ہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے باوجود میں خود کو اکیلا محسوس کرتا تھا۔ میں تو اس سے زیادہ باتیں بھی نہیں کرتا تھا، صرف ضرورت کے تحت بولتا یا خاموشی سے اپنا کام کرتا رہتا تھا۔ میں روز شام کو اسی پارک میں جا کر بیٹھ جاتا۔ میں سوچتا تھا کہ شاید کسی دن ملیحہ وہاں آئے اور میرے سامنے اس بات کا اقرار کرے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے اور میرے بغیر نہیں جی سکتی۔ میں اسی انتظار میں روز وہاں چلا جایا کرتا تھا۔ کچھ مہینوں بعد میری سالگرہ کا دن آیا تو جب میں اس شام آفس سے گھر گیا تو فائزہ نے میرے لیے اسپیشل کھانا بنا رکھا تھا اور کیک بھی منگوایا ہوا تھا، لیکن مجھے بالکل خوشی نہ ہوئی، بلکہ میں نے اسے ڈانٹ دیا کہ فضول خرچیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ میں نے کیک کاٹا، نہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ مجھے بار بار ملیحہ یاد آ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کاش وہ اس وقت میری زندگی میں ہوتی تو میں اس کے ساتھ اپنا یہ خاص دن سیلیبریٹ کر رہا ہوتا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، ملیحہ کی یادیں میرے دل میں گھر کرتی جا رہی تھیں۔ میں فائزہ کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دیتا۔ وہ روزانہ میرے لیے تیار ہوتی، میں آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس کی زبان پر کبھی کوئی شکوہ نہیں آیا۔ ہماری شادی کو 7-8 مہینے گزر چکے تھے۔ ایک دن پارک سے واپسی پر میں اپنے خیالوں میں سڑک کے بیچوں بیچ چلتا ہوا گھر جا رہا تھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی مجھ سے آ کر ٹکرائی اور اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا اور فائزہ میرے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا ہوا دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اور میں کب سے ہاسپٹل میں ہوں۔ اس نے بتایا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور 2 دن بعد مجھے ہوش آیا ہے۔ میرے سر پر بھی چوٹ لگی تھی اور بازو پہ بھی، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ ایکسیڈنٹ میں میری ایک ٹانگ ضائع ہو گئی ہے تو یہ صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا۔ ایسے وقت میں فائزہ نے مجھے تسلی دی اور حوصلہ دیا۔ کچھ دن بعد میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر چلا گیا۔ میں مکمل طور پر بستر پہ تھا۔ فائزہ ہی میری خدمت کرتی، گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ میری دوا اور مالش کا بھی پابندی سے خیال رکھتی۔ میں سوچتا تھا کہ آخر کب تک یہ میرا بوجھ اٹھا کر پھرے گی۔ ایک دن یہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، کیونکہ اب تو میں ویسے بھی اپاہج ہو چکا تھا۔ میری تنخواہ اتنی اچھی تھی بھی نہیں، لیکن اب تو جاب ہی نہیں رہی اور گھر میں کوئی آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں تھا۔ کچھ دن میں ساری جمع پونجی ختم ہو گئی کیونکہ میرے علاج پر بھی پیسے لگ رہے تھے۔ پھر ایک دن جب میں نے فائزہ سے کھانا مانگا تو اس نے ابلے ہوئے چاول لا کے مجھے کھلانے شروع کر دیے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں کھا رہی
اور آج کچھ اور کیوں نہیں بنایا؟ تو اس نے بتایا کہ گھر میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، چاول پڑے تھے اس لیے وہی ابال لیے۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گیا، اور پھر دوسرے دن جب گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی تو وہ پڑوسن کے پاس گئی۔ اس نے پڑوسن سے مدد مانگی کہ کم سے کم کوئی کھانے کی چیز ہی مل جائے، لیکن پڑوسن نے اسے باتیں سناتے ہوئے گھر سے نکال دیا کہ ہم نے تمہارا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا، اچھی بلی ہو، جاؤ جا کر کام کرو۔ فائزہ نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا تھا، اس لیے وہ کوئی جاب نہیں کر سکتی تھی، اور اسے کوئی ہنر بھی نہیں آتا تھا، تو ایسے میں اسے کون سا کام مل جاتا؟ جب پورا دن گزر گیا اور ہم دونوں بھوکے رہے، میری دوا بھی ختم ہو گئی تھی، میری ٹانگ میں تکلیف بڑھنے لگی، تو فائزہ اٹھی اور چادر لے کر باہر جانے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا واپس آ کر بتاؤں گی۔ وہ دوپہر کا وقت تھا جب وہ گھر سے چلی گئی، اور شام اندھیرا ہونے کے بعد واپس آئی تو اس کے پاس 500 اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ فکر نہ کریں، میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی، اگر مجھے کوئی کام نہیں آتا تو کیا ہوا، لیکن میرے ہوتے ہوئے میں آپ کو بھوکا نہیں رہنے دوں گی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تم نے کیا کیا ہے جو پیسے اور کھانا لے کر آ گئی ہو؟ تو اس نے سر جھکا لیا اور روتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ میں بھیک مانگتی ہوں۔ مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن میں خاموش ہو گیا کہ کم سے کم اس نے اپنی عزت کا سودا نہیں کیا۔ دوسرے دن صبح مجھے ناشتہ کروانے کے بعد وہ پھر کام پہ چلی گئی، اور جب شام کو اندھیرا ہونے کے بعد واپس آئی تو اس کے پاس کافی سارے پیسے تھے۔ وہ میرے لیے دوائیں بھی لے کر آئی تھی اور راشن بھی لے کر آئی۔ اس کے باوجود اس کے پاس پیسے موجود تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کس جگہ پر جاتی ہو اور کس سے مانگتی ہو؟ تو اس نے وہی جواب دیا کہ میں اللہ کے لیے مانگتی ہوں اور وہی میری مدد کرتا ہے۔ پھر اس نے مجھے کھانا کھلایا اور دوا دے کر میری ٹانگ اور بازو کی مالش کرنے لگی۔ دوا کھانے کی وجہ سے مجھے جلدی نیند آئی اور میں سو گیا۔ اب روزانہ ایسے ہی ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں چلی جاتی اور شام کو اندھیرا ہونے کے بعد واپس آتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھیک مانگنے پر اتنے پیسے بھی جمع ہو سکتے ہیں، اور میں یہ بھی سوچتا تھا کہ اگر کہیں وہ کسی کے گھر میں کام کرتی ہے تو وہ روزانہ تو پیسے نہیں مل سکتے، اور نہ ہی اتنے زیادہ پیسے کوئی دیتا ہے۔ اس کے پاس روزانہ 3-4 ہزار اور کبھی کبھی 5-6 ہزار بھی ہوتا تھا۔ میں دل ہی دل میں پریشان رہنے لگا، لیکن میں اتنا بے بس تھا کہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس طرح 2-3 ہفتے گزر گئے۔ میری ٹانگ میں اب پہلے جتنا درد نہیں تھا، اور میں ویل چیئر پر بھی بیٹھنے لگ گیا تھا۔ میں نے اپنی اس کنڈیشن کو ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا، اس لیے خود سے کوشش کر کے چھوٹا موٹا کام کر لیتا تھا، کیونکہ فائزہ تو سارا دن گھر میں نہیں ہوتی تھی، اس لیے مجھے واش روم جانے اور پانی وغیرہ پینے کے لیے پریشان ہونا پڑتا تھا۔ فائزہ میرا ریگولر چیک اپ بھی کروا رہی تھی، اور ڈاکٹر کہتے تھے کہ میری ٹانگ ٹھیک تو نہیں ہو سکتی، مگر میں نکلی ٹانگ لگوا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے پہلے میری ٹانگ کا آپریشن ہونا ضروری تھا۔ لیکن اس کے لیے بھی بہت سارے پیسے چاہیے تھے، اور پیسوں کی تو بہت کمی تھی۔ میں بالکل مایوس ہو چکا تھا، لیکن فائزہ ہی تھی جو ہمت سے سب کچھ کر رہی تھی۔ کچھ اور دن گزر گئے تو اس نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ میری ٹانگ کا آپریشن ہو سکے، اور پھر 1 ہفتے بعد اس نے میرا آپریشن کروا دیا۔ جب میں ہاسپٹل میں داخل تھا، وہ تب بھی باہر اپنے کام پہ جاتی تھی، لیکن زیادہ دیر نہیں لگاتی تھی، اور پھر گھر جانے کے بعد اس نے پہلے کی طرح زیادہ دیر گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا۔ میرے آپریشن کے 2 ہفتوں بعد میں ویل چیئر پہ اور پھر بیساکھی کی مدد سے تھوڑا بہت چلنے پھرنے لگ گیا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ مجھے فائزہ کا پیچھا کر کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کیا کرتی ہے جو اسے پیسے ملتے ہیں۔ جب کچھ دن میری طبیعت مزید بہتر ہوئی تو ایک دن میں کسی نہ کسی طرح فائزہ کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ گیا جہاں وہ جا رہی تھی۔ وہ کوئی ایسی عمارت تھی جس میں ابھی کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ یہاں کیوں آتی ہے۔ مجھے ایسا لگا وہ کسی سے ملنے آتی ہے، ہوگا کوئی اس کا چاہنے والا جس سے مل کر وہ اسے خوش کرتی ہوگی، اور پھر وہ اسے پیسے دے دیتا ہوگا۔ لیکن یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ فائزہ وہاں پر مزدوروں کی طرح کام کرنے لگ گئی۔ وہ وزن اٹھا رہی تھی اور دوسری جگہ لے کر جا رہی تھی۔ میں ایک جگہ چھپ کر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔
2 گھنٹے گزرنے کے بعد اس نے وہ کام ختم کیا اور وہاں سے کچھ پیسے لے کر چادر اوڑھتی ہوئی رکشے کی طرف بڑھ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے دوسرے رکشے میں بیٹھ گیا۔ اب وہ کسی بنگلے کے سامنے رکی اور اتر کر گیٹ کے اندر چلی گئی۔ میں باہر ایک جگہ چھپ کر اس کا انتظار کرنے لگ گیا۔ 1 ڈیڑھ گھنٹے بعد وہ وہاں سے نکلی اور رکشہ لے کر اس میں بیٹھ گئی۔ میں اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ ایک ادارے میں داخل ہوئی جہاں یتیم بچے تھے۔ گیٹ کے اندر پارک نظر آ رہا تھا جہاں بہت سارے بچے کھیل رہے تھے۔ فائزہ نے وہاں جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ کبھی وہ بچوں کو سنبھال رہی تھی تو کبھی ان کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ پورے 4 گھنٹے میں یہ سب دیکھتا رہا۔ اس دوران وہ کبھی بلڈنگ کے اندر جاتی اور کبھی دوبارہ پارک میں بچوں کے ساتھ بزی ہو جاتی، اور پھر 4 گھنٹے گزرنے کے بعد وہ وہاں سے آ گئی۔ اس کے بعد وہ کہاں گئی مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں مزید اس کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا۔ میں رکشہ کروا کے گھر چلا گیا اور اس کا انتظار کرنے لگ گیا۔ میرے گھر جانے کے بعد 3 گھنٹے گزرے جب وہ گھر آئی۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی۔ یہ شاید اتنے ہفتوں بعد میں نے وہ تھکن محسوس کی تھی، کیونکہ آج میں دیکھ کے آیا تھا کہ وہ 3-4 جگہوں پہ جا کے کس طرح محنت مزدوری کر رہی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر بہت شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں ہمیشہ اسے نظر انداز کیا اور ملیحہ کی یادوں میں کھویا رہا اور اب بھی اسے غلط سمجھتا تھا۔ فائزہ اس دن ایک چھوٹا سا بیگ لے کر آئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس بیگ میں کیا ہے، تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں، میں روزانہ باہر جاتی ہوں تو آپ کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اور آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ میں کہاں جاتی ہوں، کیا کرتی ہوں۔ دراصل میں بھیک نہیں مانگتی، بلکہ 3-4 جگہوں پر مختلف کام کرتی ہوں۔ میں نے وہاں پر سب سے یہی بات کی تھی کہ مجھے میری مزدوری روز کے روز چاہیے، کیونکہ میں اپنے شوہر کا علاج کرواتی ہوں، اس لیے مجھے پیسے روزانہ مل جاتے ہیں، کہیں سے 1,500، کہیں سے 2,000 اور کہیں سے 3,000۔ وہ سب پیسے اس نے میرے سامنے رکھے اور پھر بیگ اٹھا کے اس میں سے نیا لیپ ٹاپ نکالا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کی ٹانگ تھوڑی سی بیکار ہوئی ہے تو کیا ہوا، آپ کا ذہن اور ہاتھ تو سلامت ہیں، آپ گھر بیٹھ کر کوئی نہ کوئی کام کر سکتے ہیں اور میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ میں کتنا بے وقوف تھا جو زندگی سے اور فائزہ سے منہ موڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، میرے ہاتھ سلامت تھے اور ذہن کام کرتا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس سے لیپ ٹاپ لے لیا اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن تک ہی مجھے کام بھی ملنے لگ گیا اور پھر میں نے فائزہ کو باہر جانے سے منع کر دیا۔ آج اس بات کو 1 سال ہو چکا ہے۔ میں اپنی نکلی ٹانگ بھی لگوا چکا ہوں اور گھر بیٹھے لیپ ٹاپ پہ کام بھی کرتا ہوں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اتنی وفادار شوہر بیوی مجھے دے دی جو میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ مجھے یہ بات بھی سمجھ آ چکی تھی کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے، وہ جو کرتا ہے وہی اس کے بندوں کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ ملیحہ میری زندگی میں ہوا کا ایک جھونکا تھی جو آیا اور آ کر چلا گیا، جبکہ فائزہ میری حقیقت تھی جو سائے کی طرح میرے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔